بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے روزانہ قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھ لو۔ اس کی 11 نسلیں دولت پر عیش کرتی ہیں جو روزانہ 11 بار یہ سورت پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام بے شک سچا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہاں کے تمام خزانے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ جس کو جو چاہے دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا اور اس کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر کھول کھول کر اللہ کے واضح احکامات سنا دیے۔ فرمایا کہ دولت کس طرح اور کن لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر امت نبی علیہ السلام کے فرد موادات پر عمل کرنے لگے گی، امت اس دنیا کی امیر ترین امت ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، افسوس تو یہ ہے کہ اس امت کے لوگ آج در بدر مارے پھرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ کا عمل بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی بہن بھائی ہر روز اس صورت کا مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو دولت، عزت، شہرت ایسے شخص پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اس کی 11 نسلیں بیٹھ کر بھی اس دولت، عزت اور شہرت پر عیش کریں تو بھی یہ ختم نہ ہوگی۔ محترم، وہ وقت یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند مٹھی بھر غریب ترین اور غلام لوگوں کو حق کی دعوت پر اپنے مقدس ہاتھوں پر بیعت کیا۔ یہ ایسے غریب اور نادر لوگ تھے کہ جن کے کھانے کو نوالا اور پہننے کے لیے کپڑا تک نہ تھا۔ قربان جائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سخاوت پر، جنہوں نے اپنے تمام مال و متاع اسلام کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدروں پر نچھاور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے نادر اور مفلس لوگوں کی مدد اور دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب دین کی دعوت مکہ سے نکل کر پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے تمام مال و متاع دین کی اشاعت کے لیے قربان کر چکے تھے۔ حالات ایسے کشیدہ تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک وقت کے کھانے کے لیے چند نوالے بھی میسر نہ ہوتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمتوں کے ایسے دریا عنایت فرمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں امت مسلمہ اتنی مالدار ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی مولا علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے ادوار میں امت کے پاس اس قدر وسیع و خریز خزانوں کے انبار تھے کہ مسلمان اور دوسری اقوام کی مدد کرنے والے بن گئے، ان کے دادا کرنے والے بن گئے۔ دوسری اقوام کو پیسے، اناج اور غلے کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت کے مسلمان حاکم ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ قریش مقتلین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن ابی مطلب، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عامر اور عبداللہ بن زمان وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات یہ مرتب ہو گئے کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا، اور اس کی اہمیت اور اثرات کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ میں قریش کے غرور کا سر نیچا ہوا۔ امید بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت وہ اکڑتا ہوا ان لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھتا رہا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں تو پورے عرب پر ہماری رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوتے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے، اور اس کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ بھی پیدا ہو گیا جو بعد میں اس کے اندر گھس کر خلاف اسلام گرمیوں میں بھی مصروف رہا۔ ان میں سے عبداللہ بن ابی جیسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اسی لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی نے خندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر عزب سرنود دوسرے حملے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے غزوہ بدر کے بعد کے غزوات اور اس غزوے کے نتیجے میں اس میں لشکر نے اپنے مقتلین کا بدلہ لینے کے لیے مدینے پر حملہ کیا۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے ساتھ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے، اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کو اس جہان کا سب سے قیمتی عطا فرمایا جس میں تمام
روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا جائے، اور اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی بابرکت آیت مبارکہ بتا رہی ہوں جو شخص ہر روز اس سورت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی تنگی کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اتنا وسیع کہ اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹنا تو بھی اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز والا درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ آئیے خیر اور برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ۔ اے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے، یا غنی اللہ، غنی ہے، بے نیاز ہے، الرزاق خوب رزق دینے والا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اللہم کفینی بحیالک عن حرامک واغنی بفضلک عن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت فرما اور اپنے حرام سے بچا کر اور اپنے فضل سے مجھے سب کا محتاج نہ ہونے سے بے نیاز فرما۔ پھر آخر میں درود پاک پڑھ لیں جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنی اولاد، اپنی نسلوں کے لیے رزق اور برکت کے لیے دعا مانگیں۔ غیب کے خزانے اللہ کھول دے گا، اللہ رب العزت اتنا فرمائے گا، کبھی روپے پیسے کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس باکس ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔